جی السلام علیکم میں جو ہے راؤ محمد ابراز اور یہ حافظ احسان احمد۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو مطلب پتہ ہے کہ ہم پچھلے جو ہے نا وہ 4 ایئر سے ہمارے گاؤں کے اندر یہ جو ایجوکیشن والا سسٹم ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نے مطلب یہ جو پیچھے 4 ایئر کے اندر جو بھی ہم پڑھاتے رہے ہیں اور جو ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ ہم مطلب ڈسکس کرتے رہے ہیں اور جو پرابلم پیدا ہوتی رہی ہیں، وہ یہ ویڈیو جو ہے نا بنانے کا مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ آج ہم نے وہ مطلب جو آبزرو کیا ہے ہم نے ان 4 ایئر کے اندر وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم ان پرابلم کے اوپر ہی آ جاتے ہیں کہ مطلب ہماری جو ایجوکیشن کو جو ہے نا پچھلے 4 ایئر کے اندر جو ہم نے آبزرو کیا کہ کیا کیا جو ہے نا وہ پرابلم رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا آپ بتائیں گے کہ مطلب کیا کیا پرابلم رہی ہے؟ جی تو آلریڈی بھائی بتا چکے ہیں کہ ویڈیو کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں پہ پرابلم بہت زیادہ ہے، اور جو ہوتا ہے نا ٹریٹمنٹ، وہ بندے کی فزیولوجی کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر ہم شہری نظام دیکھیں یا کہیں اور کا سسٹم دیکھیں، اس کے حوالے سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ یا آپ کہہ لیں کہ اس کا مسائل کا حل نہیں نکال سکتے۔ ہم لوگوں نے اپنے ایریے میں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں کے کیا مسائل ہیں، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے حل نکالنا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے اگر گاؤں کے لحاظ سے بات کریں تو یہاں پہ سب سے پہلا جو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو اچھی اپرچونٹی نہیں ملتی۔ مطلب اگر ہم کہہ لیں کہ بچے کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہاں پہ وہ صحیح پراپر بچے کو پرووائڈ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری ریزن ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ادارے نہیں ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پڑھانے والے بندے نہیں ہیں۔ اس میں بہت ساری ریزن ہے۔ ایک تو کہہ لیں کہ ہمارے والدین کی بھی بہت ساری کمزوری ہیں جو ہم لوگوں نے آبزرو کی۔ مثلاً جیسے والدین ایک دفعہ بچے کو ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ رزلٹ پہ ہی جا کے ملتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کا رزلٹ ہے۔ اس میں بہت سارے والدین مایوس ہوتے ہیں، بہت سارے والدین جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی کارکردگی سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا سمرائز کیا ہے ایک ویڈیو میں، تو ہم آپ لوگوں سے سارا ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن چند پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو آپ سے بتا دیا کہ پراپر سسٹم مل نہیں رہا بچے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے گاؤں کے بچے ہیں ان سب کو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو پہلا جو موقع ہے ایجوکیشن کا نہ ملا ہو۔ ہر والدین اپنے بچے کو جو ہے اسکول میں داخل کرواتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ پڑھے۔ اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے ہمارے جو اسکول سسٹم ہے یا جو ہمارے جو پڑھانے والے استاد پہ کہہ لیں۔ اب دوسری یہ کمی ہے کہ اگر تو استاد اس کو وہ اپنا کسٹمر سمجھ رہا ہے، وہ اس سے اپنے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو جو ہے نا وہ اس لیول کی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کرے گا، اور وہ وہاں تک بچے کو وہ ویسا بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر اس کی پرسنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف بچے کو اپنے پیسے کے لحاظ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہرگز اس کو چیزیں پرووائڈ نہیں کرے گا۔ دوسرا جو ہے والدین کی کمزوری اس میں یہ ہے کہ ہمارے والدین اگر پراپر اس کا جو ہے نا بیک اپ لیں، وہ ویکلی یا آپ کہہ لیں کہ 15 دن بعد جا کے وہ اسکول میں جا کے وزٹ کریں، وہ ان کے ٹیچر سے پوچھیں کہ یار ہمارے بچے کی کیا کیا صورتحال ہے، آپ لوگوں کے پاس ہمارا بچے پڑھنے آ رہا ہے تو اس کی کیا پڑھائی ہے، کیا کارکردگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایسے والدین جا کے ان سے پوچھیں گے، یقیناً ان کو کوئی آنسر کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں کہ جب آپ وہ ظاہری بات ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ سر فلاں کے والدین نے آ کے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے، تو میں نے کیا جو ہے نا 10 دن بعد یا 15 دن بعد کیا ان کو رپورٹ دینی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ والدین جو ہے وہ پورے سال بچہ کو داخل کروانے کے بعد پوچھتا ہی نہیں، اور وہ ایٹ دی اینڈ پوچھتا ہے، تب تک جو ہے نا بچہ یا تو آپ کہہ لیں کہ بن چکا ہوتا ہے، اور یا وہ بچہ جو ہے نا ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو اب چلیں یہ تو تھا ایک پوائنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں سے جو بچے دور جاتے ہیں، مثلاً دیکھیں ہمارے یہاں پہ پرائمری تک ایجوکیشن ہے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی جو پرائمری تک سسٹم ہوتا ہے نا، وہ بچے اس میں اکثر کسی کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی پرائز لے کے آ رہا ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی اس کا مطلب گریڈ اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ گاؤں سے باہر کے اسکول میں جاتا ہے، یا جیسے فرض کر لیں ہمارے یہاں پہ پرائمری تک اسکول ہے، تو پرائمری کے بعد اس کو 6-7 کے لیے کہیں دوسرے گاؤں میں وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بچوں کے جانا پڑتا ہے، ظفر کے جانا پڑتا ہے، کوٹر دا کشن جانا پڑتا ہے۔ اب دور جانے کے مسئلے مسائل میں ایک تو آنے جانے کا مسئلہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ دور جاتا ہے تو والدین کی آبزرویشن سے وہ نکل چکا ہے۔ اب بچہ یا تو وہ خود سے اتنا ذمہ دار ہے، کہہ لیں کہ اس کو احساس ہے کہ میں اپنی پڑھائی کو اپنے سسٹم کو کیسے مینٹین کر سکتا ہوں، پھر تو وہ بچہ آگے چل جائے گا۔
اگر اس بچے میں تھوڑا سا بھی کہہ لیں کہ وہ تھوڑی سی لاپرواہی کرتا ہے، اس کی کمپنی اس کو ایسی مل جاتی ہے کہ جو اس کو جو ہے نا خراب کر دیتی ہے، تو بچہ جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 90% بچے یہاں سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا پرائمری سے مڈل تک کا کیریئر پورا کرتے کرتے ان میں سے اکثر بچے جو ہے نا فلاپ ہو جاتے ہیں۔ صرف 10% بچے ہماری اس میں پہنچتے ہیں میٹرک کے اندر۔ پھر میٹرک کے بعد آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی فزیولوجیکل چینج آتے ہیں، اس کے اندر بچے کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، تو اس کو پراپر ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہاں پہ پراپر ایک سسٹم نہیں ہے کہ جو بچوں کو سمجھایا جائے کہ یار آپ لوگوں نے کیسے چلنا ہے۔ دیکھیں یہ نیچرل فینومینا ہے، بچے کا بیہیو چینج ہونا ہے، جس میں بچہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹین ایج کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہر بات کو جو ہے نا، کسی کو کہتے ہیں کہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، تو اس وقت بچے کو بہت زیادہ جو ہے نا کہہ لیں کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیسے یار آگے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، اس کی پھر وجوہات ہمارے سامنے یہ آتی ہیں کہ آج سے پہلے کی ہم بات کریں نا، ہمارے بزرگوں کی بات کریں تو وہ کسی کا بھی بچہ ہوتا تھا وہ اس کو سمجھاتے تھے، لیکن آج ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ بزرگ دیکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھا پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے بیہیو اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا، میں کہتا ہوں کہ تعلیمی نظام کا ہی مسئلہ ہے کہ بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی کہ اگر ان بچوں کو سمجھایا جاتا کہ ہمارے بزرگوں کا کیا ہمارے اوپر حق ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اگر ہم لوگوں نے ان چیزوں پر فوکس کیا ہوتا، بچوں کو یہ چیزیں سمجھائی ہوتی، تو میرے حساب میں تو یہ بہت بڑی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ مسئلے مسائل جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آگے جا چکے ہیں، جو لیڈنگ پہ ہیں یا جو ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں، ان لوگوں کو سب کو جو ہے نا ان چیزوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ تعلیمی نظام جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نمبر لے لیں اور نمبر لے کے بس بچے کو ایک ڈگری پکڑا دیں۔ پڑھائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں، آپ بڑے چھوٹے سے کیسے بات کرتے ہو، آپ لوگوں کو معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ گاؤں سے دور جانے کا ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ بچے ضائع ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، جب وہ بچہ میٹرک کے امتحان دینے کے بعد جب وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ پاتا یا کسی بھی وجہ سے اس کے نمبر اچھے نہیں آتے، وہ آگے پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کرتا، والدین اس کو پھر بھی آپشن دیتا ہے کہ یار تو 1 سال نہیں 2 سال لگا اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر۔ دیکھیں یہ اس کا اخلاقی فرض بھی ہے اور والدین کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں، بچوں کو وہ موقع دیتے ہیں کہ وہ پڑھائی کو کنٹینیو کرے۔ لیکن پھر بھی بچہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیج میں جا چکا ہے کہ وہ پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر پاتا، اس کے بعد کا آپشن جو آتا ہے وہ ہمارا جو ہے، ظاہری بات ہے ہم فائنینشلی سارے ہی ہم گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو گھر بیٹھا جو ہے نا اپنا سسٹم چلا لے۔ اس کی ضروریات ہیں، اب اس کو صرف فیکٹری یا کوئی کام کی طرف رجحان کرنا پڑے گا۔ ہمارے گاؤں کے آپ دیکھیے گا کہ 90% بچے ٹین ایج کے اندر ہی فیکٹری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب فیکٹری میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے کمانا یا کوئی روزی کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس ایج میں وہ بندہ جا رہا ہے نا، وہ اس ایج میں اس کے زیادہ چانس ہیں کہ وہ وہاں پہ زیادہ برا بن سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے یہ آلریڈی ڈسکس کر دیا ہے کہ جو بندہ بذات خود اتنا وہ کانفیڈنٹ ہے، اس کو کہہ لیں کہ اتنا سمجھدار ہے، اس کو جہاں پہ مرضی چھوڑ دے وہ نہیں خراب ہوگا۔ لیکن جو تھوڑا بہت کمزور ہے، جس کو تھوڑا بہت بھی جو ہے نا وہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یار سسٹم کیسے ہے، وہ بچہ آگے ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے بعد جب فیکٹری لائن کے مسئلے مسائل میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ یہ آبزرویشن ہے کہ 90% ہمارا بچہ جو ہے نشے کی لت میں پڑ رہا ہے۔ سگریٹ نوشی کرنا یہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ کامن سی بات ہے لوگوں کے لیے اب، اور یہی ایک بنیادی جو ہے نا کہہ لیں کہ بچے کی خرابی کی ریزن بن رہی ہے، جو ہمارا فیکٹری لائن میں بچہ جا چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے پاس اگر جو ہے نمک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو میں سے جو ہے نا کھانا کہاں سے کھاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ جب بچے کے پاس سگریٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ سگریٹ کہاں سے لے گا۔ دوسری بات، جب وہ بچہ فائنینشلی جب اس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو پھر وہ خود مختار ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ جب اب اگر وہ بچہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر وہ اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، وہ بچے کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملی تو وہ غلط چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
تو ہم لوگوں کو جو ہے نا اس پہ کافی جو ہے نا آپ لوگوں کو محنت کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ نظام جو ہے نا سارا سسٹم بڑا درم برم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، پاسبلٹی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو یہ میں نے بتا دیا. باقی مسائل کے حل کے لیے اب یہ ویڈیو میں تو ہم اتنا سارا نہیں بتا سکتے، نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں. میں چھوٹی سی آپ لوگوں کو ڈیمو دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے 4 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ڈسکس کرنا. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں میرے پاس یہ لسٹ ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے 4 بیچ فری کیے ہیں، جس میں سے 80 لڑکے جو ہیں ہمارے پاس سے میٹرک کر کے گئے. اور الحمدللہ جتنے بھی بچے ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک بچے کا بھی ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ جو فیل ہو. یہ آن دی ریکارڈ آپ کا پورا گاؤں جانتا ہے. تو یہ تو ویڈیو آپ کے ہر بچے کے سامنے ہوگی تو وہ ڈسکس ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی بہت سے، اگر میں پہلے بیچ کی بات کروں تو پہلے بیچ میں سے ایک بچہ آرمی میں سلیکٹ ہو گیا ہے، فرمان یامین. اور ویسے بھی آپ اگر کبھی بچے سے ملاقات کریں تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ بچے کے مطلب کیا اس کا ترتیب ہے. اس کے علاوہ اسی گروپ میں سے ایک بچہ قندیل اقبال ہے جو اپنا یہی گاؤں کا، وہ DPD میں اس نے ایڈمیشن لے لیا ہے، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں. اس کے علاوہ ایک لڑکا جمیل ہے جو الیکٹریکل کا ڈپلومہ کمپلیٹ کر چکا ہے. ٹوٹل بچے 8 تھے ہمارے پاس اس گروپ میں، جن میں سے 3 بچے جو ہیں آگے گئے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے وہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ اپنی فیکٹری لائن میں یا وہ اپنا کچھ کام کر رہے ہیں. اصل میں اگر اس کے بعد جو اگلے نیکسٹ بیچ میں بہت کم بچے آگے گئے ہیں، FSC میں بہت کم بچے گئے ہیں کم. اور اب آپ کہہ لیں کہ جو FSC میں گئے ہیں تو ان میں سے بہت سارے بچوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح پراپر مینٹین نہیں کیا، وہ پیچھے چلے گئے. تو ان کا کیسے حل کرنا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے رہیں گے آپ لوگوں کو. اور اس کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ لوگ پتہ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کا نظام ٹھیک ہو، جہاں پہ بھی آپ کا بچہ پڑھتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ادارے سارے ہی اچھے ہیں، ادارے سارے ہی اچھے ہیں. دیکھیں سسٹم کہیں پہ بھی غلط نہیں ہے. بات یہ کہ آپ پراپر اس کا جو ہے نا بیک اپ کریں، وہاں پہ جا کے پوچھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا سین ہے آپ کے بچے کا. آپ کو جب ویکلی یا آپ کہہ لیں ڈیلی بیس پہ آپ کو رپورٹ مل رہی ہوگی تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بچے ضائع ہونے سے پہلے بچے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. دوسرا یہ لڑکیوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارے پاس اس دفعہ 35 لڑکیوں نے نا میٹرک کلیئر کیا ہے. آپ کے گاؤں کی بھی لڑکیاں ہیں جن میں سے میٹرک جو ہم پہ سے 35 نے کی ہے. میں نے یہ ساری لسٹ بنائی ہوئی ہے نام، تو میں یہ مینشن نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جو سب سے زیادہ چیز آبزرو کی ہے، لڑکیوں کے رزلٹ ہم نے پچھلے سال سے شروع کیا ہے، مطلب دوسرا سال ہے ہمارا، اور لڑکوں کا جو ہمیں چوتھا سال ہے. لڑکوں میں سے اتنے اچھے نمبر بچوں نے نہیں لیے جتنے اچھے نمبر لڑکیوں نے لیے. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ لڑکے کمزور ہیں پڑھائی میں. میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ ہماری اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ٹاپر ہر دفعہ لڑکا ہی آیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ بچے ذہین نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ بچے ہمارے جو باہر کا ماحول ہے جب اس کا شکار ہوتے ہیں نا تو تب وہ اپنی جو ہے نا کہہ لیں کہ پرفارمنس کو ریڈیوس کر جاتے ہیں. لڑکیوں کا ہم لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ چونکہ گھر پہ ہی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ظاہری بات ہے جب بندہ ایک گھر میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، وہ پڑھائی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے. تو ان کے مسائل کے حل کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اور آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز سے متفق ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کا حصہ بنیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز پہ لگائیں. ہمارے ایک بہت ہی معزز بندے ہیں، میں بابا منظور صاحب کا نام لینا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ جو ہمارے گاؤں میں ایک بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ان جیسا بنیں، ٹھیک ہے، ان بزرگوں کی طریقہ کار کو اختیار کریں. آپ دیکھیے گا کہ یقین مانیں کہ جہاں پہ اگر ایک بابا منظور ہمارے گاؤں میں اتنا چینج لا سکتا ہے، اگر یہاں پہ 10 بندے ایسے ہوں گے تو بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا سارے دیکھیں، ہمیں سیاست سے ہٹ کے ہمیں مطلب دیکھیں وہ ایک آپ کا وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ اس کو چلائیں، ایک سائڈ پہ رکھ کے چلائیں، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے صرف ایک کہہ لیں کہ ایک آپ نیک نیتی سے
ایک نیکی کے طور پہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی کا وہ نہیں ہے کہ یار کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے، سیاست کو انوالو نہیں کرنا۔ اس کے حوالے سے ہم آلریڈی انشاءاللہ پلان کر چکے ہیں، تو نیکسٹ ہمارا جو ہے آگے فردر ہم بچوں کو بھی بلایا ہے جو ہمارے سے پاس آؤٹ ہو کے چلے گئے ہیں، ان کو ہم نے موقع دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اکٹھے ہوں، ان لوگوں کو گائیڈ لائن دی جائے۔ ہم نے کوئی پلان کیا ہے کہ ان کو ویکلی یا آپ کہہ لیں کہ 15 دن بعد ان کو ہم اپنی اکیڈمی کے اندر ان کو موقع دیں گے کہ آپ یہاں پہ اکٹھے ہوں۔ ان میں ہم کوئی بھی کہہ لیں کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں اپنے کسی استاد کو بلا کے بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ پڑھائی میں آگے جا کے وہ اپنا جو ہے نا پرفارم کریں۔ تو باقی نیکسٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کے مسائل کا پراپر حل کیا ہے، ہماری آبزرویشن کے مطابق جو ہے نا پراپر حل کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور تب تک کے لیے جو ہے نا ہم اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں کامیابی دے، اور اس میں جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی ہی رضا ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارا کوئی پرسنل یا کسی کا بھی کوئی ذاتی مفاد نہ ہمارے ہم ذہن میں رکھیں، بلکہ ایک نیک نیتی سے جو ہے نا اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس سے متفق کرتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں، اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ ایسے ضرور ہمیں رائے دیجیے گا کہ جو اس کا آگے لے کے جا سکتے ہیں، جو اس میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔